آپ اس کو ریکارڈ بھی کر لیا کریں اور لکھا بھی کریں. دیت کیا ہے، کفارہ کیا ہے، قصاص کیا ہے. بعض طلبا کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ دیت کس چیز کا نام ہے. دیت اور کفارہ کس چیز کا نام ہے. جو پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا قتل کی، یہ دروازہ کھولا، قتل کی سزاؤں میں ایک سزا تو میراث سے محرومی تھی، جو مین چیز بتائیں کہ قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. اور ایک یہ تھا کہ قصداً قتل ہو اور آدھائے قتل سے اس میں قصاص ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں، تاکہ نظام چلتا رہے. لکھتے رہیں کہ اس میں قصاص ہوتا ہے. قصاص مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کرنا، مقتول کے بدلے اور اس کی سزا میں قاتل کو قتل کرنا، اس کو قصاص کہتے ہیں. اس میں صلح بھی ہو سکتی ہے اور عفو، معاف، مقتول کے وارث معاف کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. مال پر صلح بھی ہو سکتی ہے، اور اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں تو قصاص بالکل معاف بھی ہو سکتا ہے. نمبر 2، کفارہ. ہمارے اس دین اور اسلام میں بعض گناہوں کی سزا اس دنیا میں کفارے کے صورت میں ادا کی جاتی ہے. بعض گناہوں کی سزا اس دنیا میں کفارے کے ساتھ ادا کی، کفارہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. قسم کا کفارہ، قتل کا کفارہ، قصداً روزہ توڑنے کا کفارہ، زہار کا کفارہ، زہار اور وا کے ساتھ، زہار کا کفارہ یہ چند امور ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفارہ دینے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. کفارے کا معنی ختم کرنے والا، گناہ کے ختم کر دینے والا.
قرآن مجید میں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، یا رب العالمین ہمارے سیئات پر کفارہ عطا فرما، یعنی بخش دے۔ قسم کا کفارہ کہ اگر قسم پوری نہ کر سکے انسان، قسم آپ فقہ میں پڑھی ہوگی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ قسم کو یمین کہتے ہیں، یمین، تو یمین غموس، ایک یمین غموس ہوتی ہے۔ یمین غموس لگتا ہی ہے کہ آپ نے کبھی یہ چیزیں پڑھی ہی نہیں ہیں۔ یمین غموس جھوٹی قسم، جیسے عام لوگ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ جھوٹی قسم، یمین غموس۔ غموس، غین میم واو سین، غموس، یمین غموس، یمین کذب، جھوٹی قسم، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا۔ گناہ ہی گناہ ہے، صرف توبہ سے گناہ معاف ہو سکتا ہے، جیسے دوسرے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اکثر خواتین اور حضرات، مرد حضرات، خصوصاً زوجین، ایک دوسرے کو اعتماد میں لینے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا دیتے ہیں۔ شوہر بیوی پر الزام لگاتا ہے اور بیوی کبھی شوہر پر الزام لگاتی ہے، تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر جس پر الزام ہو وہ قسم اٹھا دیتا ہے کہ یہ الزام جھوٹا ہے، اور حالانکہ خود وہ قسم اٹھانے والا یا والی وہ جھوٹی ہوتی ہے، الزام سچا ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ قسم کا کفارہ دے دیں، تو وہ پوچھتے ہیں ہم، مفتی صاحب اس طرح ہم نے جھوٹی قسم کھائی شوہر کو مطمئن کرنے کے لیے، الزام تو سچا تھا، اس لیے اس کا کتنا کفارہ دیں؟ ان کے ذہن میں آئے کفارہ دے دیں گے تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، شوہر بھی راضی ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ یہ جھوٹی قسم ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جیسے زنا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ پر زنا کی تہمت لگی، اب جھوٹی قسم اٹھا لی، تو یہ زنا بھی آپ کے بقول سچا الزام تھا، اور پھر جھوٹی قسم اٹھا لی۔ قسم کا معنی ہے اللہ گواہ ہے۔ اتنی بڑی جرت، ایک بندہ ناچیز ہو کر مکھی سے بھی زیادہ کمزور اپنے گناہ پر کہتے ہیں اللہ گواہ ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، بڑی جرت ہے۔ اتنا بڑا اللہ قطرے قطرے بارش کے ساتھ فرشتے بھیج رہا
دنیا بھر میں بارش ہو رہی ہے، آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، اتنا پروردگار، اس کو تم گواہ بناتے ہو اپنے جھوٹ پر؟ ماں باپ کو گواہ نہیں بنا سے شرم آتی ہے تم، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ دوسری یمین لغو، یمین لغو، یمین لغو، لغو، لام غین واو، لغو، یمین یہ میم یہ نون، یمین لغو۔ جسے کہتے ہیں یہ لغو بات ہے، بے معنی بے مقصد بات ہے، یمین لغو۔ یہ ایسی قسم ہے جو بے مقصد ہوتی ہے، کوئی الزام نہیں ہوتا، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے پر قسم نہیں ہوتی، ایسی ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ عربی کہتے ہیں واللہ باللہ ثم تاللہ، تین قسمیں، اللہ واللہ باللہ ثم تاللہ۔ واللہ کا معنی بھی اللہ کی قسم، باللہ کا معنی بھی اللہ کے ساتھ، ثم تاللہ کا معنی بھی اللہ کے ساتھ، واو بھی قسمیاں، واو بھی قسمیاں، تا بھی قسمیاں، تین قسمیں، اور تینوں لغو ہیں، یعنی کوئی مقصد نہ ہو تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن تھوڑا گناہ ہے، لغویات میں داخل ہے۔ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یار آواز بہت پست ہے، آج کی جو ریکارڈنگ آپ مجھے بھیجی کل کی، میں زور سے بولوں تب ٹھیک ہوگا۔ تیسری قسم یمین منعقدہ، یمین منعقدہ، میم نون عین قاف دال، یمین منعقدہ۔ اس کا کفارہ ہوتا ہے، اس کا کفارہ ہوتا ہے، یمین منعقدہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے، کسی مستقبل میں، یہ کہو مستقبل میں یا حال میں، حال یا مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائی جائے، حال یا مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائی جائے اور قسم پوری نہ کی جائے، قسم پوری نہ کی جائے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اگر قسم پوری کی جائے
تو کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ اپنے سارے طالب ہیں مدرسہ کے جو پڑھنے والے ہیں؟ اچھا، جو ہمارے اپنے طلبہ ہیں یا طالبات ہیں، براہ راست تو مقصد انہی کی تعلیم ہے، ان کا سبق ہے، تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، مثلا یمین منعقدہ کی مثال، منعقدہ بھی کہہ سکتے ہیں، منعقد بھی کہہ سکتے ہیں، مذکر مؤنث، مثبت قسم اٹھائے، مثلا وہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں 2 نفل پڑھوں گا، یہ بر کی قسم ہے، نیکی کی قسم ہے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ نفل پڑھے، اور اگر وقت مقرر کر دیا آج پڑھوں گا تو آج پڑھے، اور اگر وقت ذکر نہیں کر سکا تو دوسرے دن پڑھ لے، تیسرے دن پڑھ لے، مہینہ کے بعد پڑھ لے۔ دوسری مثال منفی کی، شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے اللہ کی قسم تجھ سے بات نہیں کروں گا، یا بیوی کہتی ہے شوہر کو اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، وقت مقرر ہوگا یا وقت مقرر نہیں ہوگا، وقت کا ذکر ہوگا یا وقت کا ذکر نہیں ہوگا، وقت کا ذکر کریں گے یا وقت کا ذکر نہیں کریں گے، کوئی بھی لفظ لکھ لیں، یہ یمین معصیت ہے۔ کسی بھی مسلمان سے ترک کلام من حیث المسلم گناہ ہے، اس کو تہاجر کہتے ہیں، اور زوجین کا اس قسم کی قسم اٹھا لینا یہ اس سے زیادہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح ماں باپ کے ساتھ کلام کرنے کی قسم ہے کہ میں باپ سے کلام نہیں کروں گا، ماں سے کلام نہیں کروں گا، یہ معصیت کی قسمیں ہیں۔ میں چوری کروں گا، میں زنا کروں گا، یہ معاصی پر قسم ہے۔ اس قسم کی قسموں کے اندر حکم یہ ہے کہ فوراً قسم توڑے اور کفارہ دے۔ باب الیمین شروع ہو گیا فقہ کا، کفارے کی بات سمجھانے کے لیے۔ یہ ہلکا سا پکا چلا دیا تو مت کیا ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے۔ یمین منعقدہ کا کفارہ بتا رہا ہوں،
پروگرام آزاد کیا جائے. اور آج کل یہ مشکل ہے تو 10 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلایا جائے. یا 10 مسکین کو ایک ایک جوڑا کپڑے عطا کیے جائیں. دس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا 10 مسکینوں کو ایک ایک جوڑا کپڑے دیے جائیں. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 3 روزے رکھ لیے جائیں. یہ بھی نہ ہو سکے تو 3 روزے رکھ لیے جائیں.